بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین اسلام کے ہمراہ مجوسوں کے ایک قافلے کا محاورہ کر لیا جو کئی روز تک جاری رہا۔ اس دوران مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ آخر کار مجوسیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اسلام کی صداقت اور حقانیت کی کوئی واضح نشانی اور گرمٹ ظاہر کریں جس سے ہمیں دین اسلام کی صداقت کا یقین آئے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب اسلام کا کلمہ پڑھ کے حلق بدوش اسلام ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم مجھ سے کسی قسم کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے زہر کا پیالہ ہے، اگر آپ کے جسم پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ کا دین ہی دین حق اور آپ کا عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور اگر عام لوگوں کی قاری محمد امداد اللہ طرح آپ بھی زہر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے تو ہم آپ کے دین کو سچا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ شاید ان مجوسیوں کے ذہن میں ہوگا کہ مسلمان فوج کا سپہ سالار جب زہر کا پیالہ بنے گا تو لازمی بات ہے کہ زہر اپنا اثر دکھائے گا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی وفات کے بعد مسلمان فوج کو ہرانے سے دوچار کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیوں کا مطالبہ سن کر دل ہی دل میں اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے اللہ، یہاں تیرے دین کے صدقے اور حقانیت کا معاملہ ہے، اس لیے میرے حال پر رحم فرمانا اور زہر کے برے اور مہلکت اثرات سے مجھے
محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے زہر کا پیالہ دو۔ چنانچہ زہر کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ہی سانس میں زہر کا پیالہ پی لیا۔ مجوسیوں کا خیال تھا کہ زہر کا پیالہ منہ سے لگتے ہی مسلمانوں کے سپہ سالار کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یہ تو معاملہ کچھ اور تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زہر کا پیالہ پی کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخیریت صحیح سالم کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام مجوسی پکار اٹھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دین سچا دین ہے۔ معززرین وقاریات، غور فرمائیے کہ میدان جہاد میں بعض اوقات بسم اللہ وہ کام کر جاتی ہے جو ہزاروں مجاہدین اسلام اور سینکڑوں تلوار میں نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم امر لشکر اور مجاہدین اسلام کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے راستے میں بسم اللہ پڑھ کر جہاد کیا کرو۔